آن لائن فن انکار کورس کلاس نمبر 3۔ میرے پیارو، آج کی اس نشست میں ہم اس عنوان پر گفتگو کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ کسی کو انکار نہیں کر پاتے، یا یوں کہیے کہ لوگوں کو چھوڑیے، ہم کسی کو انکار کیوں نہیں کر پاتے۔ ہم آج کی اس نشست میں ان وجوہات کا جائزہ لیں گے۔ ہم نے ما قبل کی نشست میں نمبر 1 قرآن پاک اور احادیث نبویہ سے انکار کرنا اور نہ کہنا، اس کے دلائل اور براہین کو سمجھا تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ والی نشست میں ہم نے انکار نہ کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں اور ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس وقت ہم کسی کو انکار نہیں کر پاتے، اس کا جائزہ لیا تھا۔ آج ہم اس اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ ہم لوگ کسی کو انکار کیوں نہیں کر پاتے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر شرم اور جھجک پائی جاتی ہے انکار کرنے کے حوالے سے، یعنی ہم شرماتے ہیں کہ میں کس منہ سے انکار کروں، میں کس طرح سے انکار کروں۔ اور پھر اس کے بعد ہم میں سے اکثر جو لوگ ہیں انہیں بچپن میں یہ سکھایا، پڑھایا، سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا بڑوں کو انکار نہیں کرتے، یا اسی طور پر مہمانوں کو انکار نہیں کرتے، یا اسی طور پر سب کو خوش رکھتے ہیں، سب کے ساتھ یعنی چلتے ہیں۔ یہ جو ایک موٹیویشن ہمیں بچپن میں ملتی ہے، اس کی وجہ سے بڑے ہو کر ہم کسی کو انکار نہیں کر پاتے۔ اور اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور پر اور عملی طور پر لوگوں کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ جو جملہ ہے کہ بڑوں کو انکار نہیں کرتے، تو اس جملے میں ظاہراً تو بہت بڑا ایک سبق، بہت بڑا میسج، بہت بڑی تہذیب، بہت ادب ادب اور بڑوں کے ادب کے حوالے سے اس میں بہت بڑی رمق پائی جا رہی ہے، لیکن آپ حقیقت حال کو دیکھیے تو معاملات اس کے برعکس ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال قرآن کریم سے بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو ذہن کیا دیتے ہیں کہ بیٹا بڑوں کو انکار نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں اس کی بجائے یہ ذہن دینا چاہیے کہ بیٹا بڑے اگر کسی صحیح بات کی طرف آپ کو گامزن کریں اور صحیح کام کرنے کا حکم کریں تو اس معاملے میں آپ نے انکار نہیں کرنا، اس معاملے میں بڑوں کو انکار نہیں کیا کرتے۔ ہاں، اگر بڑے کسی غلط کام کی طرف آپ کو گامزن کریں اور متوجہ کریں تو پھر آپ نے سرے سے انکار کر دینا ہے، آپ نے اس کام کا حصہ نہیں بننا۔ ہمیں یہ تلقین کرنی چاہیے، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑوں کو انکار نہیں کیا کرتے۔ اب اس پر میں قرآن پاک سے آپ احباب کے سامنے ایک دلیل عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی پارہ نمبر 21 سورہ لقمان، اور سورہ لقمان کا رکوع نمبر 2 ہے، اور اس میں آیت مبارکہ آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر آمادہ کریں، مجبور کریں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو آپ نے کسی صورت ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنی اور ان کی بات کو نہیں ماننا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، ماں باپ سے بڑا تو کوئی نہیں نہ ہوتا، باقی سارے رشتے جو بڑے ہیں، رشتوں میں یا باہر سوسائٹی اور معاشرے میں جو عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں، مرتبے کے اعتبار سے بڑے ہیں، ایج کے اعتبار سے بڑے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، مگر سب بڑوں سے بڑے کون ہیں؟ ہمارے ماں باپ۔ ماں باپ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بڑوں کو انکار نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کے بڑے آپ کو کسی غلط بات کی طرف آمادہ کریں
اور غلط بات کی طرف آپ کو گامزن کریں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، آپ نے پھر بڑوں کو انکار کر دینا ہے، ان کی اطاعت فرما برداری، ان کا کہنا نہیں ماننا۔ اب دیکھیں ہمارے سمجھانے میں جو ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں اور قرآن کے سمجھانے میں کتنا فرق ہے۔ ہماری بچپن کی تربیت اور قرآن کی جو تربیت ہے اس میں کتنا فرق ہے۔ اب ہم جو جملہ بولتے ہیں آپ اس جملے کو بھی ذہن میں رکھیں، اور جو قرآن نے ہمیں کہا آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا بڑوں کو انکار نہیں کرتے، ہم یہی کہتے ہیں نا، یہی تربیت کرتے ہیں، یہی سبق پڑھاتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں یہ سبق نہیں پڑھاتا۔ قرآن کہتا ہے جو سارے بڑوں کے بڑے ہیں آپ کے ماں باپ، اگر وہ بھی آپ کو غلط کام کی طرف گامزن کریں تو پھر آپ نے فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت فرما برداری نہیں کرنی، آپ نے انکار کر دینا ہے۔ تو ہمیں اس سے چیزوں کو اخذ کرنا چاہیے اور کشید کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہمارے جو موٹیویشن پر مبنی جملے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، یا اپنے طالب علم بھائیوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اس میں کمی کمزوری اور ویکنس ہو سکتی ہے، لیکن جو قرآن کا تربیتی اسلوب اور اصول ہے نا، اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ شہنشاہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی طور پر ہم بچپن میں اپنے بچوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا استاد کو انکار نہیں کیا کرتے، ٹیچر کو انکار نہیں کیا کرتے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر سکول کا ٹیچر بچے کو، اپنے شاگرد کو جو کہ آپ کا بچہ ہے، اسے اس بات پر آمادہ کرے کہ بیٹا فلاں جگہ سے، فلاں کمرے سے آپ فلاں چیز چوری کر کے لے آؤ، اب آپ نے تو سبق کیا پڑھایا ہے کہ بیٹا استاد کو انکار نہیں کیا کرتے، ہم یہی سبق پڑھاتے نا۔ اب اس کے ذہن میں جو جملہ فٹ ہو گیا کہ استاد کو انکار نہیں کیا کرتے، اب اس بنا پر ہماری تربیت کی وجہ سے جب استاد اس کو غلط کام کی طرف گامزن کرے گا تو وہ استاد کو انکار نہیں کرے گا، بلکہ استاد کی بات کو کیا کرے گا؟ تسلیم کرے گا، کیونکہ ہم نے بطور ماں باپ، بطور بڑا بھائی، بطور بڑی بہن کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کو موٹیویشن یہ دی ہے، لائن یہ دی ہے تربیت پر مبنی کہ آپ نے اپنے استاد کی بات کا انکار نہیں کرنا۔ اگر ہم اس کی بجائے یہ جو ایک اوور آل جملہ ہے جس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے، ہم یہ پٹی پڑھائیں، یہ سبق دیں، یہ تربیت کریں کہ بیٹا استاد کی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو بات صحیح ہو، غلط نہ ہو، اور استاد کی اس بات کو نہیں مانتے کہ جو غلطی پر مبنی ہو اور غلط ہو، ناجائز ہو، تو پھر ہمارا بچہ جب استاد کوئی بات کہے گا تو وہاں پر اس کے پاس گویا کہ دو آپشن ہوں گے، وہ اس موقع پر اپنی عقل استعمال کرے گا اور اپنی دانائی کا استعمال کرے گا اور دیکھے گا، پرکھے گا، جانچے گا کہ آیا میرا استاد مجھے کسی صحیح کام کی طرف راغب کر رہا ہے یا کسی غلط کام کی طرف راغب کر رہا ہے۔ تو اس سے آپ کا بچہ جو ہے اس کی تربیت میں بھی نکھار آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو غلط کام اس نے استاد کے کہنے پر کرنا تھا اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ آج جو ہمارے معاشرے میں ہمارے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا ظلم، زیادتی، جبر یا کوئی بھی ایسا ویسا کام ہوتا ہے، صحیح پوچھیں تو وہاں پر ہماری جو بچپن کی تربیت اور بچپن کے جملے ہیں نا، وہ بھی بڑی حد تک کار فرما ہوتے ہیں۔ جب ہم نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ بیٹا سب کی بات مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، تو یہ جملے بڑے اثر چھوڑتے ہیں انسان پر، بالخصوص بچے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا ذہن ہوتا ہے بالکل صاف کوڑا کاغذ، بچے کا ذہن صاف تختی ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے اس پر بلا قید کے اور بنا قید کے یہ جملہ درج کر دیا کہ کسی کو انکار نہیں کرتے، تو پھر گویا کہ جب وہ آپ کا بچہ کسی کے کہنے پر برائی کی طرف جائے گا تو اس میں آپ کی اور میری تربیت بھی کار فرما ہوگی کہ ہم نے تربیت ہی یہ کی ہے کہ کسی کو انکار نہیں کرتے، تو اس کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح ہم بچوں کو تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا کسی کی مدد کرنا یہ اچھی بات ہے، اور بلکہ ہر کسی کے کام آنا چاہیے۔ ہم یہ جملہ بولتے ہیں ہر کسی کے کام آنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ بھئی یہ جملہ ایک کامن جملہ ہے اور بغیر قید کے جملہ ہے،
آپ بچوں کو یہ نہ کہیے کہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یہ کہیے کہ آپ جب دوسروں کی مدد کریں تو پورے ہوشیار ہو کر، حواس باختہ ہو کر نہیں، ہوشیار ہو کر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جو چور اچکے ہیں، ڈکیت ہیں یا اسمگلر ہیں، وہ اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ اب آپ کا بچہ موٹر سائیکل پر، بائک پر جا رہا ہے تو راستے میں کوئی شخص اسے ہاتھ دیتا ہے کہ بھئی مجھے بٹھا لو۔ اب آپ کے بچے کو آپ نے سبق پڑھایا ہوا ہے کہ بیٹا دوسروں کے کام آتے ہیں، بغیر قید کے آپ نے سبق دیا ہوا ہے۔ اب وہ دوسروں کے کام آتے ہوئے کیا کرے گا؟ بریک لگائے گا اور اسے بٹھا لے گا۔ اب ممکن ہے کہ وہ جو شخص ہے انجان، اجنبی، وہ اسمگلر ہو، اس کے پاس چرس ہو، اس کے پاس غیر قانونی کوئی شے موجود ہو۔ اب آپ کا بچہ جو ہے اسے اپنے پاس بٹھا لے گا اپنی بائک پہ، آپ کی تربیت کی وجہ سے۔ نقصان کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے اگر پکڑا جائے تو آپ کا بچہ بھی بیچ میں ملوث ہوگا، اسے بھی دھر لیا جائے گا۔ اسی طور پر آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ کوئی چور ہو، وہ کوئی ڈکیت ہو، جب اجاڑ بیاباں دیکھے گا تو وہاں پر آپ کے بچے کے خلاف وہ کارروائی کر سکتا ہے۔ تو ہم تربیت تو اچھی کرتے ہیں، لیکن اچھی تربیت کا اسلوب کیا ہے؟ اچھی تربیت ہم نے کس وے میں کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے؟ ہم وہاں پر کوتاہی کھا جاتے ہیں، وہاں پر ہم غلطی کھا جاتے ہیں۔ تو اس کا نقص کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقص یہ ہوتا ہے اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب موقع آتا ہے ایسا کہ جس پر آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی ہوتی ہے، اس موقع پر آپ کا بچہ نقصان اٹھاتا ہے، ہماری کامل تربیت نہ دینے کی وجہ سے، ادھوری تربیت دینے کی وجہ سے، پوری تربیت نہ دینے کی وجہ سے۔ اس لیے جب بھی بچوں کی تربیت کریں تو اس میں جو دو پہلو ہیں، نیگیٹو اور پوزیٹو، منفی اور مثبت، غلط اور صحیح، ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا کریں اور بچوں کو بتایا کریں کہ بیٹا اگر کام مثبت ہو تو پھر آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، اور اگر کام منفی ہو تو آپ نے کسی کی مدد نہیں کرنی۔ یہ دونوں کے دونوں پہلو آپ نے بتانے ہیں۔ اب اس حوالے سے ہم قرآن پاک سے اگر ہدایت لیں تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ اس کا جو پہلا رکوع ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو علی البر والتقوی، بر نیکی اور تقوی میں، پرہیزگاری میں، اور ساتھ ہی اللہ پاک فرماتے ہیں ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ مت تعاون کرو گناہ اور سرکشی کے کاموں میں۔ یہ ہے قرآن پاک کی تربیت۔ ہماری تربیت کیا تھی کہ بیٹا آپ نے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کے کام آنا ہے۔ ہم نے صرف ایک پہلو بتایا، لیکن جو اس کا نقصان والا پہلو تھا وہ نہیں ہم نے بتایا، جو نیگیٹو پہلو تھا وہ نہیں ہم نے بتایا۔ قرآن کیسی زبردست قسم کی ہماری تربیت کرتا ہے، مثبت پہلو بھی بتاتا ہے، منفی پہلو بھی بتاتا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی مثبت پہلو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان منفی پہلو، کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہاں پر مدد کرنی ہے، یہاں پر آپ نے مدد نہیں کرنی۔ تو یہ ہمیں اپنی جو تربیت ہے ہم بچوں کی کرتے ہیں اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دونوں پہلوؤں پر بچوں کے سامنے گفتگو کریں۔ اسی طرح ہم جو دوسرا اس کا جائزہ ہے وہ بھی لیتے ہیں۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم انکار کیوں نہیں کر پاتے۔ سب سے پہلا جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ ہے شرم اور جھجک، اور ساتھ میں ہماری تربیت۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے برا لگنے کا خوف، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر میں نے انکار کر دیا اور میں اقرار نہ کر سکا، یعنی کسی نے مجھے کوئی کام کہا میں اقرار نہ کر سکا، ہاں میں ہاں نہ ملا سکا، انکار کر دیا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرا بندہ ناراض ہو جائے گا، اچھا نہیں لگے گا، ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ تو یہ اس کے حوالے سے پھر ہماری جب یہ والی تربیت ہو جاتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے کام ایسے کر گزرتے ہیں کہ جو کام اچھے نہیں ہوتے، بھلے نہیں ہوتے، اور ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ ایک شخص نے وہ
तालिब इल्म था मदरसा का, बताया कि मैं एक बार मदरसा से साइकिल पर आ रहा था नमाज पढ़ाने के लिए अपनी मस्जिद में। यानी वो मदरसा में तालीम हासिल करता था और अपनी मस्जिद में नमाजें पढ़ाता था। कोई 10-15 मिनट का फर्क होगा मदरसा में और मस्जिद में। साइकिल पे आता था। कहता है कि रास्ते में एक बाबा जी, नमाज इशा का वक्त था, तो बाबा जी ने मुझे हाथ दिया, यानी लिफ्ट मांगी, सवारी, कि मुझे आप सवार कर लें। तो उन्होंने, पहले वाली बात कि तरबियत यह की गई है कि बड़ों को इनकार नहीं करते या दूसरों के काम आते हैं। और जो दूसरी चीज है कि अगला बंदा क्या सोचेगा, भी कारी साहब हैं, दाढ़ी वाले हैं या टोपी वाले हैं, मैंने लिफ्ट मांगी और दी नहीं। ये दोनों चीजें मिक्स। कहते हैं कि मैंने ये सोचकर ब्रेक लगा दी और बाबा जी को बिठा लिया। पीछे जो स्टैंड होता है जिसे कैरियर कहते हैं गालिबन, तो उसके ऊपर बिठा दिया। अब कहते हैं कि मैं साइकिल चलाना शुरू हो गया। जिस जगह पर वो बाबा जी ने मुझे हाथ दिया था ना, वो जगह थी उजाड़, यानी वहां पर ट्रैफिक तो चल रही थी लेकिन पास कोई दुकान नहीं, कोई चौक वगैरह ऐसा नहीं था। कहता कि जैसे ही बैठे और मैंने चलाना शुरू किया तो बाबा जी ने ना आहिस्ता से मेरे यहां पर पेट पर हाथ रख लिया, जिस तरह औरतें बाइक पर बैठकर अपने शोहर के पेट पर या उसकी रान पर हाथ रखती हैं, वैसे हाथ रख दिया। और फिर वो कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका जो हाथ है ना, वो मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गया, मजीद आगे, यानी गलत काम की तरफ उसने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। तो कहता है कि अब मैं महसूस कर गया कि बाबा जी को कोई मसला है, बाबा जी को कोई मसला है, ये कुछ चाहते हैं। लेकिन उसने भी समझदारी का मुजाहरा किया। कहता है कि मैंने ये सारा का सारा काम बैठते सारी शुरू हो गया और एक 2-3 मिनट का सफर था साइकिल पर, जो उजाड़ सफर था और वहां पर कोई नहीं था। कहता कि मैंने ये सफर बड़ी मुश्किल किया और उसकी सारी हाथ की उल्टी सीधी हरकत को बर्दाश्त किया। फिर जब आगे जाकर दुकानें शुरू हुई, फैक्ट्री एरिया शुरू हुआ और चौक शुरू हुआ, तो वहां पर मैंने, हालांकि उस बाबे ने आगे जाना था और मेरा भी अभी मकाम आने वाला था, अभी आया नहीं था, मैंने वहीं पर ब्रेक लगाकर बाबा जी से कहा, बाबा जी थल्ले लो, बाबा जी थल्ले उतरो। तो बाबा जी ने कहा, भाई पुत मैं अगे जाना सीगा। तो वहां पर चूंकि आदमी थे, लोग थे, चौक था, तो उस बच्चे ने समझदारी का मुजाहरा किया कि लोगों के सामने उसे वहां पर उतारा। इसका फायदा क्या हुआ? अच्छा, अब आप सोचेंगे कि वो जैसे ही उसने काम शुरू किया, उल्टी सीधी हरकत हाथ के साथ शुरू की, तो वह वहीं पर उतार देता। भाई वो था उजाड़ बियाबां, वहां पर अगर खुदा ना करे ये बाबा, इसके पास कोई चाकू होता, कोई ऐसी वैसी शय होती, तो वो इसे मार देता या इसे नुकसान पहुंचाता। वहां पर इसको बचाने वाला कौन था? तो बाबा जी तो वैसे ही चोर उचक्के थे, 2 नंबर थे, धोखेबाज थे। तो इसने समझदारी का मुजाहरा किया कि वहां पर तो ब्रेक नहीं लगाई, बर्दाश्त किया। जहां पर मौका देखा ना कि यहां पर बाबा जी मुझे कुछ नहीं कह सकते, वहीं पर उतार दिया और कहा, बाबा जी तितर हो जाओ। वो बाबा कहता रहा कि भाई मेहरबानी आपकी, मुझे ले जाएं। उन्होंने कहा, बाबा जी शराफत ना उतर जाओ थे। तो बाबा भी समझ गया कि मैंने यहां पर कोई चूंचरा की तो ये सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं, तो यहां पर मेरी पहले की दरगत बन जाएगी। तो मेरे प्यारों, अब यहां पर देखें इस वाक्य से हमें सबक क्या मिलता है। हम अपने बच्चों को समझाएं, सिखाएं और बताएं। नंबर 1, ऐसी जगह के जो उजाड़ हो, बियाबां हो और आप उस रास्ते से वाकिफ ना हो, या आप खतरा महसूस करें कि यह जगह मुनासिब नहीं है साइकिल रोकने की, गाड़ी रोकने की, मोटरसाइकिल रोकने की, कोई आदमी आपको इशारा दे रहा है, तो आप वहां पर हरगिज ना रुकें, आप वहां पर हरगिज ना रुकें। या आप ये समझें कि वहां पर लोग खड़े हैं, चौक है, वहां पर किसी ने आपको हाथ दिया, लेकिन आप ये समझें कि जहां पर जाना है मैंने, रास्ते में एक उजाड़ जगह भी आती है, एक वाया उजाड़ जगह का भी आता है। अब अगर आपने उसे बिठा लिया, क्या खबर वो जब इस एरिया को क्रॉस करे और उजाड़ जगह पर पहुंचे तो वहां पर आपके ऊपर गन तान ले, वो पीछे आपके बैठा हुआ है, छुरा निकाल के आपके पीछे कर दे और कह के लगाओ यहां पर ब्रेक। तो फिर इन सारी की सारी चीजों को हमने सोचना है, बच्चों को तरबियत फराहम करनी है। बच्चे हैं तो वो इन चीजों से सीखें और समझें कि हमने दूसरों की मदद करनी है तो किसी नाज पर, किसी तरीके पर मदद करनी है, एवं ही मुंह उठा के मदद नहीं हमने कर देनी
کہ جس کی وجہ سے ہمیں ذاتی طور پر نقصان اٹھانا پڑے۔ تو انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ راستے میں جو اجاڑ تھا وہاں پر بریک نہیں لگائی، جہاں پر موقع تھا کہ وہاں پر مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا تو وہاں پر بریک لگائی۔ اسی طرح میرے پیارو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راہبری کے روپ میں راہزن بنے ہوئے ہیں، جو مدد کے نام پر لوگوں پر قدغن کرتے ہیں، قدغن لگاتے ہیں اور لوگوں کا نقصان کرتے ہیں۔ اس سے جو حقیقی مستحق ہوتے ہیں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو بیچارہ مدد کرنے والا ہوتا ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے دیکھ بھال کر ان معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہمارے اندر ملکہ ہوگا انکار کرنے کا، جب ہمارے اندر ملکہ کیا ہوگا؟ انکار کرنے کا، کہ میں نے ہر کسی کو ہاں نہیں کرنی، ہر کسی کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، اور ہر کسی کو اوکے نہیں کہنا، ہر کسی کو یہ نہیں کرنا کہ کام آپ کا ہو جائے گا، نو ٹینشن نو پرابلم، نہیں، میں نے کسی کو یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے کسی کو یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا، میں نے کسی کو یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی میں آپ کے اس کام میں شریک نہیں ہو سکتا، میں نے کسی کو یہ بھی کہنا ہے کہ میرے پاس فرصت نہیں، میرے پاس وقت نہیں، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے۔ تو یہ جب ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں گے، اپنے اندر اس چیز کو شامل اور داخل کریں گے، اس سے ہم بہت سارے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ مالی نقصان سے بھی بچا سکتے ہیں، جانی نقصان سے بھی بچا سکتے ہیں، اور عزت کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اسی طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کے اندھیرے میں راہ کھڑی ہوئی خاتون جو ہاتھ دیتی ہے تو اس کے خیر خواہ بن کے اسے بٹھا لیتے۔ آپ کو کیا خبر کہ وہ خاتون چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، چور بیک پہ موجود ہو اور وہ خاتون فرنٹ پہ موجود ہو۔ اب اس نے اپنے صنف نازک ہونے کا، عورت ہونے کا ناجائز استعمال کیا، آپ کو ہاتھ دیا، آپ کو ترس آیا، آپ نے بائک روک لی، گاڑی روک لی، سائیکل روک لیا اس کو بٹھانے کے لیے، اور وہ تو ایک چال تھی۔ تو ہم یہ چیزیں دیکھ بھال کر کریں کہ کہیں ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو یہ سبق پڑھائیں جو قرآن پاک نے پڑھایا، تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون آپ نے وہاں پر کرنا ہے کہ جہاں پر نیکی ہو، بھلائی ہو اور خیر ہی خیر ہو، اور لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، ایسی جگہوں پر آپ نے انکار کرنا ہے، تعاون نہیں کرنا جہاں پر گناہ کا اندیشہ ہو، نقصان کا اندیشہ ہو، سرکشی کا اندیشہ ہو۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بالکل واضح لفظوں میں ارشاد فرمائی ہے کہ آپ اتنا بھی خرچ نہ کریں کہ خود آپ مجبور ہو جائیں، تنگ دست ہو جائیں اور خود آپ سوالی بن جائیں، اور اتنا بھی آپ اپنے پاس مال سمیٹ کر نہ رکھیں، خرچی نہ کریں، بخیل بن جائیں، کنجوس بن جائیں کہ آپ مستحقین کو ان کی مدد اور امداد سے آپ جو ہیں روک بیٹھیں۔ یہ قرآن پاک کا معتدل نظریہ ہے، نہ آپ نے افراد کا شکار ہونا، نہ آپ نے تفرید کا شکار ہونا، نہ کمی کا نہ زیادتی کا، اعتدال پر رہنا ہے۔ اور اعتدال کیا ہے کہ ہم نے اپنے اموال میں سے پیسہ اور مال خرچ بھی کرنا ہے اور خرچ نہیں بھی کرنا۔ خرچ کہاں پر کرنا ہے؟ جہاں پر ضرورت ہو، اور جہاں پر ہم یہ سمجھے کہ میں تھوڑا تھوڑا خرچ کرتا رہوں گا، یعنی صاف اور سیدھے لفظوں میں آپ سمجھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے انڈے تو دینے ہیں سونے کے، لیکن مرغی بن کر ذبح نہیں ہو جانا۔ مرغی ذبح ہوگی تو پھر تو انڈوں کی آمد و رفت ہی بند ہو گئی نا۔ انڈے دیتے رہیں سونے کے، لیکن مرغی کو ذبح نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو ذبح نہ ہونے دیں۔ ایک ہے کہ آپ سارا کا سارا مال ہی کسی کو دے دیں، یا مال کے ایک وافر مقدار میں حصہ دے دیں، اس کے بعد آپ خود بیچارے مجبور ہو جائیں، سوالی بن جائیں، تو پھر اب یہ قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ درمیانی روش اور راہ کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خرچ بھی کرنا ہے اور خرچ نہیں بھی کرنا، اعتدال۔ تو قرآن پاک بھی ہمیں اس حوالے سے تلقین کرتا ہے۔ اسی طور پر یہ جو ہمارے اندر چیز پائی جاتی ہے، جو میں نے دوسرا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہمیں برا لگنے کا اندیشہ اور خدشہ ہوتا کہ یار چنگا نہیں لگے گا، اچھا محسوس نہیں ہوگا، تو اس چیز کو اپنے اندر سے باہر نکال دیں۔ یہی چیزیں سوچ سوچ کے نا ہم اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیشہ جہاں فائدہ ہو اپنی ذات کا مقدم، سب سے مقدم رکھیں اپنی ذات کا فائدہ، سیکنڈ پہ دوسرے کو رکھیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ بہت سارے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ تیسری جو عام چیز ہے وہ ہے دوسروں کو خوش کرنے کی عادت۔
دوسروں کو خوش کرنے کی عادت، یعنی مجھ سے کوئی بندہ ناراض نہ ہو، مجھ سے کوئی بندہ ناراض نہ ہو، میں کسی کو ناراض نہ کر بیٹھوں، یہ جو چیز ہے نا یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کتنے سارے لوگ ایسے تھے جو آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت سے نالاں تھے اور ناخوش تھے، ناراض تھے، اور کتنے ایسے تھے جو آپ علیہ السلام سے خوش تھے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی دونوں قسم کی چیزیں ہیں، اور ہماری زندگی میں بھی کتنے امام مسجد ایسے ہیں بیچارے وہ بابوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ جانے کیا کچھ کر جاتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں بابے، یا اسی طور پر محلے کے کسی فرد کو خوش کرنے کے لیے، یا ہم لوگ ایم این اے کو، ایم پی اے کو، سیاسی لوگوں کو، مالدار کو خوش کرنے کے لیے جئیں ان کے پیچھے پیچھے کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انکار نہیں کرتے کہ اگر میں نے انکار کیا تو کوئی ناراضی نہ ہو جائے، ہم سے جو کم والا ہے اس کو پھر بھی ہم انکار کر دیتے ہیں، اپنے سے جو برابر والا ہے اس کو بھی پھر بھی کبھی کبھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن جو ہم سے اوپر ہوتا ہے ہم اسے انکار نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو خوش کرنا مقصود ہے۔ تو بھئی اس کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہوتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے انکار نہیں کرتے، اور انکار نہ کرنے کی وجہ سے ہماری دہاڑیاں ٹوٹتی ہیں، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور ہم ایسے مقدمات اور ایسی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں کہ جس میں ہم ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتے، براہ راست انوالو نہیں ہوتے، بلکہ وہ کام یا وہ شے کسی سے متعلقہ ہوتی ہے اور فقط ہم اس کی فیور میں اور اس کو انکار نہ کرنے کی وجہ سے اس میں شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں تو لیڈر کال دیتا ہے کہ بھئی نکلو، یہ کر دو، وہ کر دو، جلا دو، توڑ دو، پھوڑ دو، فلاں کر دو، تو ہم اپنے لیڈر کے کہنے پر کہ اگر ہم نے نہ کیا تو لیڈر کیا سوچے گا، لیڈر نے کہا تھا اب اتنی گاڑیاں لے کر آنی ہیں جلسے پہ، جلوس پہ، دھرنے پہ، ہم نہ لے کر گئے تو وہ خوش نہیں ہوگا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دیہڑی مار دیتے ہیں، گھر میں بیوی بیمار ہے، ماں باپ بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، نو ٹینشن نو پرابلم، بس لیڈر نے کال دیا نکلو نکلو نکلو، اس کو خوش کرنا ہے۔ کتنا سارا ہم پیچھے نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ چیز نہیں کہ ہم نے انکار کرنا ہے، انکار نہ کرنا، کسی کو خوش کرنا، اس چیز کی وجہ سے ہم بہت بڑے نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہم اس بات کو ذہن نشین رکھیں، سب سے اول اور مقدم خوش جو کسی کو کرنا ہے نا وہ اپنی ذات کو خوش کرنا ہے، باقیوں کو بعد میں۔ سیکنڈ پہ جو آپ نے کسی کو خوش کرنا ہے نا وہ آپ کی فیملی ہے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، یا اگر آپ جو لیکچر اس وقت سن رہے ہیں آپ کسی کی بیوی ہیں، سب سے اول آپ نے جس کو خوش کرنا ہے نا وہ آپ کا شوہر ہے اور آپ کے بچے۔ اپنے آپ کو خوش رکھنا سیکنڈ پہ، اپنے شوہر اپنے بچوں کو، اس کے بعد کسی اور کا نمبر آتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشی گوا بیٹھتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنوں کی خوشی ہم گوا بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے اندر نقص اور عیب پایا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم کسی کو انکار نہیں کر پاتے، ہم کسی کو نہ نہیں کہہ سکتے۔ نہ کہیے، انکار کیجئے، جہاں پر آپ کا مفاد ہو، جہاں پر آپ کا مقصد ہو، اور جہاں پر آپ کے مقاصد حاصل ہوتے ہوں، جہاں پر آپ کو فائدہ ہوتا ہو وہاں پر انکار کر دیجئے۔ ہر وہ جگہ کے جہاں پر آپ کی ذات کو، آپ کے کام کو، آپ کے کاز کو، آپ کے مشن کو، آپ کی صحت کو، یا آپ کی فیملی کو نقصان پہنچے، یا آپ کے دین کو نقصان پہنچے، تو وہاں پر آپ نے بالکل سرے سے انکار کر دینا ہے۔ بھلے سامنے کہنے والا آپ کا ماں باپ میں سے کوئی کیوں نہ ہو، آپ کا لیڈر سیاسی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے یا دینی حوالے سے کیوں نہ ہو، آپ نے کیا کر دینا؟ انکار کر دینا کہ بھئی میں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کرتا۔ اسی طرح جو ہم انکار کیوں نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ اس میں سے ایک چیز ہے خود اعتمادی کی کمی۔ خود اعتمادی، اپنے اوپر بلیو کرنا، اپنے اوپر بھروسہ اور کانفیڈینس، خود اعتمادی کہ میں بھی کوئی حیثیت رکھتا ہوں، میری بھی کوئی وقت ہے، میری بھی کوئی ویلیو ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں نہ ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو بے وقعتہ سمجھتے ہیں، ان ویلیو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس میں تو فضول ہوں، یعنی وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں، دوسروں کے سہارے، ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کو انکار نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے اندر کانفیڈنس، خود اعتمادی کو بحال رکھیے تاکہ آپ کسی کو انکار کر سکیں۔ دیکھیں، سب سے بڑی جو ذات آپ کے ساتھ ہے نا وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ جو چیز آپ کے اندر ہے نا، ایمانی قوت اور ایمانی جو تمازت ہے کہ خدا کی ذات میرے ساتھ ہے،
یہ آپ کے اندر خود اعتمادی اور کانفیڈینس لیول کو بڑھائے گی، اس کا گراف اونچا کرے گی، یہ آپ کے اندر خود اعتمادی کو پیدا کرے گی۔ تو میں اور آپ یہ مت سوچیں کہ میں کسی کے سہارے چلوں، اپنے پاؤں پر چلنا سیکھیں۔ ہمارے اندر جو انکار نہ کرنے کی وجوہات ہیں کہ ہم انکار کسی کو کیوں نہیں کر پاتے، ان میں سے ایک وجہ اور چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کیجئے تاکہ آپ کسی کو انکار کر سکیں۔ اسی طور پر ہمیں تعلقات کھونے کا یا تعلقات کے ٹوٹنے کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، تعلق ہی نہ ٹوٹ جائے، رشتہ ہی نہ ٹوٹ جائے، اس وجہ سے ہم انکار نہیں کرتے۔ بھئی دیکھیں، اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے نا کہ میرے انکار کرنے کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، تو سمجھائیے کہ وہ آپ کے ساتھ رشتہ جڑے رہنے کے قابل ہے ہی نہیں۔ وہ رشتہ ہی کیا کہ جو ایک آدھ بار انکار کرنے سے ٹوٹ جائے۔ رشتہ تو وہ ہوتا ہے، دیکھیں نا، ہماری ذات، ہماری روح، ہمارا اپنا آپ، ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم کبھی کبھی کہہ لیں کہ نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں، فائدہ بھی ہو جاتا ہے، ہمارا تو نہیں تعلق ٹوٹتا اپنی ذات کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ۔ تو یہ جو دوسروں کے ساتھ تعلقات اور رشتوں کے ٹوٹنے کا ہمیں ڈر اور خوف لگا ہوا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ رشتے اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کو سنبھالتے پھریں، جوڑتے پھریں، صرف اس بنا پر کہ ہم انکار نہیں کر سکتے۔ انکار کریں گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے رشتوں کا فائدہ ہی کیا کہ جو انکار کرنے کی وجہ سے ٹوٹ جائیں۔ دوست تو وہ ہوتا ہے، تعلق والا تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے آپ کوئی کام کہتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتا، تو آپ اس کے اوپر چی بچی نہ ہوں، ناراض نہ ہوں، آپ تعلق نہ توڑیں۔ آپ کہیں کہ یار مجھے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کسی موقع پر انکار کر دوں، میں نہ جا سکوں، میں کام نہ کر سکوں، تو اس نے کہہ دیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ نشیب و فراز زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، یہ کرنا نہ کرنا زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور جب ہم یہ چیز اپنے اندر پال لیتے ہیں نا کہ میرے انکار کرنے کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بھی ہمارے اندر چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو انکار نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ سے پھر قسم کا ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ہر بندے کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں، صرف اس خوف سے کہ میرا تعلق نہ ٹوٹ جائے، میرا رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو آپ قرآن پاک کی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا قرآن جب ماں باپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو غلط راستے پر آمادہ کرتے ہیں یا ایسی روش اور طریقہ کہ جو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، تو آپ نے انکار کر دینا، ان کی بات کو نہیں ماننا۔ تو والدین سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ والدین سے بڑا تو رشتہ نہیں نہ ہو سکتا۔ تو جب والدین کو قرآن پاک انکار کرنا سکھاتا ہے ایسی جگہ پر کہ جہاں پر وہ آپ کو غلط راستے پر چلا رہے ہیں، تو پھر دوسروں کو انکار کرنا ہمارے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ ہم دوسروں کو بھی انکار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خوف اپنے دل سے نکال دیجئے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کا خوف اپنے دل سے نکال دیجئے۔ ہاں، خام خواہ آپ انکار نہ کریں، کام کرنے کی صلاحیت ہے، موقع ہے، فرصت ہے، کام کر سکتے ہیں، آپ میں ہمت طاقت ہے تو کیجئے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ نے ہر ایک کو انکار کرتے چلے جانا ہے، نہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک ہے آپ سارے کے سارے معبودان باطل کا انکار کریں، لا لا لا، نہیں، میں کسی کو نہیں مانتا سوائے الا اللہ، اللہ کی ذات کو، تو یہ تو درست ہے، یہاں تک درست ہے۔ اور خدا نہ کرے کہ اگر کوئی کہے کہ خدا ہے ہی نہیں، جیسا کہ ملحد کہتے ہیں، تو بتائیں یہ درست ہے؟ یعنی یہ انکار کرتے 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 اس لیول پر پہنچ گیا کہ جو حقیقی خدا تھا، جہاں پر انکار نہیں بنتا تھا بلکہ اقرار بنتا تھا، بلکہ گواہی بنتی تھی، اس نے وہاں پر بھی انکار کر دیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہر کسی کو انکار کرنا، بات بات پہ انکار کرنا، سرے سے انکار کر دینا، نہیں۔ جہاں پر فائدہ ہو، جہاں پر موقع ہو، جہاں پر فرصت ہو، جہاں پر طبیعت چاہے، جہاں پر مزاج چاہے، جہاں پر آپ کی صحت اجازت دے، جہاں پر صحیح بات ہو، سچا راستہ ہو، صحیح آپ ڈگر پر جا رہے ہوں، کوئی عیب نہ ہو، نقص نہ ہو، کمی نہ ہو، کجی نہ ہو، ویکنس نہ ہو، کمزوری نہ ہو، اور دین سے برگشتگی نہ ہو، تو وہاں پر آپ انکار نہ کریں۔ اور جہاں پر یہ چیزیں پائی جائیں تو وہاں پر آپ سرے سے انکار کر دیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے ساتھ میں لے کر چلنی ہیں۔ اسی طور پر ہمارے ہاں جو وجوہات نہ کہ ہم انکار کیوں نہیں کر پاتے، ان میں سے جو چھٹی وجہ ہے وہ ہے بچپن کی تربیت اور ماحول۔ بچپن میں چونکہ بچوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ کسی شے کا انکار نہ کریں، بالخصوص گھر میں ہر بات جو کہہ دی گئی ماں باپ کی طرف سے، بڑے بھائیوں کی طرف سے، وہ ماننی ہے۔ تو اس بنا پر پھر وہ بچپن کی تربیت آگے جا کر ہمیں انکار نہ کرنا، اس کی ریت اور روش ہمارے اندر پڑ جاتی ہے، ہم کسی کو انکار نہیں کر سکتے۔ تو بچپن میں آپ بچوں کی تربیت کریں کہ بیٹا مثبت کاموں کا آپ نے
کی حامی بھرنی ہے، اور جو منکر یا منکر اور جو منکر کام ہے آپ نے اس کی حامی نہیں بھرنی، ہاں میں ہاں نہیں ملانی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جب جوانی اور اگلے عمر میں جائے گا تو وہ پھر جہاں انکار بنتا ہوگا وہاں پر انکار کرے گا۔ اسی طور پر ہم لوگ عارضی سکون کی تلاش میں بھی انکار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی ہم انکار نہیں کر پاتے عارضی سکون کی تلاش میں۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی موقع پر کہا کہ یار یہ آپ نے کام کرنا ہے، تو اس موقع پر ہم جان چھڑانے کے لیے کہ یار بس یہاں سے میں فارغ ہو جاؤں، جا کے آرام کروں، سکون حاصل کروں، اس وقت میری جان چھوٹے، تو ہم وہاں پر ہاں کر دیتے، بھئی ٹھیک ہے میں کروں گا۔ لیکن جب وقت آتا ہے تو ہم وہ کام کرتے نہیں۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اعتماد ہوتا ہے جو کسی نے آپ پر کیا اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، آپ کی سچائی پہ حرف آتا ہے، آپ کے وعدہ کرنے پر حرف آتا ہے، آپ کے جو کردار اور کریکٹر ہے اس کے اوپر حرف آتا ہے۔ تو اس لیے عارضی سکون کے حصول کے لیے ہم اقرار نہ کریں، ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ اگر ہم سمجھیں کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں تو پھر حامی بھریے، نہیں کر سکتا تو اسی موقع پر انکار کر دیجئے۔ عارضی سکون کے لیے آپ انکار نہ کر کے اپنے کردار کو، کریکٹر کو، سچائی کو اور اپنا جو اخلاق ہے اس کے اوپر داغ نہ آنے دیں، اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں۔ میرے پیارو، میں نے آج کی اس نشست میں آپ احباب کے سامنے چند ایک وجوہات ذکر کی ہیں کہ ہم کس وجہ سے، کس ریزن، کون سے وہ ریزنز ہیں کہ جن بنا پر ہم کسی کو انکار نہیں کر پاتے، انکار نہیں کر سکتے۔ ہم اگر ان پر قابو پا لیں، کنٹرول کر لیں، ان کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے انکار کرنا آسان ہو جائے گا۔ خلاصہ اور لب لباب آج کی اس نشست کا یہ ہے کہ نمبر 1، اپنے اندر سے ہر وہ چیز ختم کر دیں جو ہمیں انکار نہ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم انکار نہیں کر پاتے اور ہم اقرار کرتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس کو ختم کر دیں۔ نمبر 2، ہر اس شے کا انکار کیجئے جس میں آپ کا، آپ کی صحت کا، آپ کی فیملی کا، آپ کے مفادات کا، آپ کے دین کا نقص ہو اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کی آفت آ سکتی ہو، آپ مصیبت کا شکار ہو سکتے ہوں، ایسی ہر چیز کا آپ انکار کر دیں۔ اسی میں آپ کا فائدہ، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔